کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کریں اور پھر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں. یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو آپ ایک کام کیجیے، کوشش کر کے محنت کر کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کر لیتا ربنا اغفر لی ولی والدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے. بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ اس کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پر کوئی دیا بھی جلائے گا کہ نہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال مانگا ہے، جس نے نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ جائز دیکھا، نہ ناجائز دیکھا، بس صبح و شام اولاد کے لیے نوٹ اکٹھے کرتا رہا. وہ سوچے واقعی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے گی. وہ بڑا کرے گی تو سنگ مرمر سے قبر کو پکا کر دے، موٹے حروف میں نام لکھوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے. چلو 4 دن مدرسے سے بچے لا کر وہ مدرسے کے قبر پہ بھی اٹھا دیں گے، تو یاد رکھنا جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی روشنی قبر کے نیچے بھی پہنچتی ہے. یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال مانگا ہے، لیکن جس نے اپنی رات کو 5 گانا نماز کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے. قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے، جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھائیں گے اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنیوں کا جہاں آباد ہوگا. اور یہ وہ چراغ ہے جو سجدوں سے روشن ہوتے ہیں. مجھے اور آپ کو اس کے اوپر رک کر آج سوچنا چاہیے. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، بیٹے کو انجینئر بناؤ، دولت کمانا سکھاؤ، زندگی کے گر سکھاؤ، بالکل سکھاؤ، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ ایسے نہ ہو جائے کہ صرف دنیا سیکھ کے چلا جائے. اور میں کل کسی درس میں کہہ رہا تھا کہ دنیا تو ہم یہ کہتے ہیں چلو دنیا کا بھی پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، لیکن آپ اتنی ٹینشن اس کی نہ لیں. دنیا تو دنیا خود سکھا دیتی ہے کہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے. دنیا کی ٹینشن نہ لیجیے، دین کی ٹینشن لیجیے. کچھ دین بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اگر دین پتہ ہی نہ ہوا اس کو بیچارے کو وہ کیا کرے گا. تو مجھے اور آپ کو آج رک کر فیصلہ کرنا ہو. کتنا اچھا ہو کہ ہم سوچیں کہ ہمارا بیٹا کدھر جا رہا ہے، ہم سوچیں کہ ہماری بیٹی کی راہیں درست ہیں، کیا وہ دین کی راہوں کی طرف آ رہے ہیں. اگر تو آ رہے تو آپ کو مبارک ہو، چونکہ ترک دنیا بھی نہیں سکھائی گئی. مومن کو یہ مزاج دیا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. مومن یہ چاہتا ہے مالک میری دنیا بھی بہتر ہو، میری آخرت بھی بہتر، دونوں سبر تو یہ اللہ کی کرم نواز ہے. لیکن اگر دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو پھر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد آخرت کا سوچنے والی ہو. تو اگر اس کے اوپر ہم غور کریں گے، تربیت کریں گے، آج سوچیں گے، یہ ہمارے کندھوں کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے. ذمہ داری رب نے کیا لگائی تھی کہ ہم نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے. وہ کسی عالم سے کسی ماں نے پوچھا کہ حضرت میں بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن بیٹے فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، میں کیا کروں. کہا کہ کوشش کرو. کہا جی کوشش کرتے لیکن اٹھتے نہیں. کہا اچھا پھر یہ بتاؤ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو اٹھا دو گی. کہا حضرت پھر تو نہیں اٹھیں گے تو کھینچ کے ان کو باہر لے آؤ، آگ میں جلتا تو نہیں دیکھ سکتے. کہا کاش تمہیں پتہ لگ جائے یہ تو صرف دنیا کی آگ ہے، اگر مالک کی دہلیز پہ نہ جھکے تو کل کہیں جہنم کی آگ میں نہ ڈال. آج سوچنا ہے نا ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں یہ اس کا فیوچر اچھا ہو جائے. کون سا فیوچر صاحب؟ 30 سال پڑھنے میں گزر کے آگے 40 45 50 60 سال کی زندگی. 15 یہ بھی کرونا کے حالات آئے، گھروں کے اندر مائیں بھی پریشان ہوگی، باپ بھی پریشان ہو گیا، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہے. سوچنا چاہیے، میں نہیں نفی کرتا، ہر بندہ چھوڑ رہا. اگر یہ دوسرا سپیل بھی آ گیا تو پھر ہم گزارا کیسے کریں گے؟ مستقبل خراب ہو رہا ہے. ضرور سوچئے، میں نہیں نفی کرتا، لیکن صحیح یہ تو 4-6 ماہ کا جھٹکا تھا. جب آخرت اور قیامت کا جھٹکا آئے گا اس کے بعد جو آخرت شروع ہوگی
وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، نہ ختم ہونے والا مستقبل۔ میں سوچوں میں نے اپنی اولاد کو اس کے لیے کیا دیا، آپ سوچیں آپ نے اپنی اولاد کو کیا دیا۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں اس مشن پہ گزری ہیں کہ وہ ہر لمحہ یہ سوچتے تھے، اور اس میں ماں بھی ساتھ کھڑی ہوتی تھی، باپ بھی ساتھ کھڑا ہوتا، اپنی اولاد کو لقمہ حلال کھلاؤ، ان کو نماز کی تلقین کرو، ان کو یہ بتاؤ بیٹا مجھے تیرے نوٹوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قبر میں تیرے سجدوں کی ضرورت ہے۔ اور اگر تم نے لقمہ حلال دیا پھر بھی خیر اولاد دی، اگر تم نے ان کو سجدہ نماز دیا تو وہ خیر کی راہ پہ ہیں، اور اگر یہ نہیں دیا، دنیا جہاں کی چیزیں دے دی پھر کچھ بھی نہیں دیا اس کو، ان کو یہ بتاؤ بیٹا 100% خالص کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ ماں بیٹھ جائے بیٹے کو بٹائے کہ بیٹا ہم کچے لینٹر کے ساتھ زندگی گزار دیں گے، لیکن تیرے باپ نے 30 سال دکان کیا، لقمہ حرام کا گھر نہیں آیا۔ اگر لقمہ حرام کا نہیں آیا، یہ چھت کچی ضرور ہے لیکن رب کی رحمتوں کا سکون کا میز کے اندر سے برستا ہے، تو ہم نے حلال اکٹھا کرنا ہے، ہم نے حرام شارٹ کٹ نہیں لینا۔ اور جو ہے وہ بہن بھائی کو بتائے کہ ہمارے گھر میں 100% حلال آنا چاہیے، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گے، ہم رینٹ کے مکان پہ رہ لیں گے، ہم مدت 4 مرلے میں گزارا کر لیں گے، ہمیں کنال کا بنگلہ نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھنا حلال کمائی کا تو کل حساب ہمیں بھی دینا پڑے۔ اور جو بہن یا جو بیٹی یا جو ماں بچے کو یہ کہہ کے بیچتی ہے، جو بیوی شوہر کو کہہ کے بیچتی ہے کہ اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، تو شوہر اگر باہر بیٹھ کے دفتر میں رشوت پکڑتا ہے اور وہ اپنے گھر کی ضروریات کو کلوز نہیں کرتی بلکہ بڑھاتی چلی جاتی ہے کہ ہر شادی پہ بھی 3 جوڑے ہونے چاہیے، ہر عید پہ بھی 5 جوڑے ہونے چاہیے، اور اس کے بغیر ہمارا معاشرے میں سٹیٹس نیچے آ جاتا ہے، تو جو اس گناہ کبیرہ میں ملوث ہوگا وہ کل سوچے، اس سے پوچھا جائے گا نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں روکا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے، تو ماں تھی، تو گھر کا باپ تھا، تو سربراہ تھا، تجھے میٹنگ بٹھانی چاہیے تھی، پتہ یہ تنہا اسی میں گزارا کرنا ہے، ہم ہر شادی پہ ہزاروں پہ جمع نہیں کر سکتے ہیں، ہم نے اسی میں حلال میں گزارا کرنا ہے، اور جب اس میں گزارا کرنے کا ارادہ بن جائے گا پھر اللہ راہ آسان کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتا ہے جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے مجھے رب مل جائے، اللہ اکبر، کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہا کہ جو طے کر کے بس چل پڑے منزل پہ پہنچے گا تو اس کو رب مل جائے گا، یہ نہیں کہا۔ کتنا خوبصورت لہجہ قرآن کا، والذین جاہدوا، جو کوشش کر رہا ہے، فینا، ہماری طرف آنے کی، اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ایک رستہ نہیں ہم اس کے لیے راہیں کھول دیں گے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رب منزل ہی نہیں، ہم مانگے تو صحیح، وہ اپنا قرب دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں اس کی طرف ہی نہیں، ہمیں اس کی لو ہی نہیں رہی، ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، ہمیں چاہت ہی نہیں محسوس ہوتی، تو وہ تو پہلے ہی اللہ الصمد ہے، وہ تو بے نیاز، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، میری یہ ضرورت تھی، یہ میری ضرورت ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ پیار کریں اور ہم اس کے لیے تڑپیں، ہم اس کو تلاش کریں، کبھی قرآن کی راہوں میں تلاش کریں، کبھی رسول کی راہوں میں تلاش کریں، وہ ملتا ہے، لیکن ملتا اس کو ہے جاہدوا، جو کوشش کرنے والا ہے، جو چلنے والا ہے۔ تو یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں بتایا جائے اپنی اولاد کو، اور اگر آپ نے اولاد کو صالحیت کا نور دے دیا، بیٹا بہت لاکھوں نہ بھی کما سکا، پاکیزہ زندگی گزار کے لے آیا، اللہ اکبر، تو کل محشر کے میدان میں وہ بیٹا ماں باپ کے لیے آخرت کا ثمر بار ہوگا، اور آخرت میں جنت کی راہیں اس کو عطا کی جائیں گی، تو وہ کامیاب بیٹا ہوگا، وہ ماں باپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر کسی کو سجدہ نصیب نہیں، پاک رزق حلال کا نصیب نہیں ہے، اس کو رک کر سوچنا چاہیے، وہ اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس لقمہ حلال بھی میسر نہیں، اور اس کو جو سجدہ دہلیز ربوبیت بھی میسر نہیں ہے، تو ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے، ماں بھی اس پہ سوچے، باپ بھی اس پہ سوچے، اور بہنیں مصلے بچھائیں گھروں میں۔ ہمارے اسلاف کا یہی طرز زندگی تھا، کوشش کی جائے، محنت کی جائے۔ بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں، بندوں سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، بندہ بندوں سے نا امید ہو جاتا ہے، لیکن یا تو اس کی کرم نوازیوں کا می کب برس جائے، کس کو کیا پتا، کب کسی کے دل میں وہ اتار دے، ہمیں کوشش کرتے رہنا، ہمیں کوشش کرتے رہنا۔
اللہ اکبر. اور جب ہم کوشش کریں گے اللہ اس کوشش کے اندر جو ہے وہ نتیجہ ڈال دے. کوئی ایک جملہ کسی کے اندر اتر جائے, کوئی ایک لفظ کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی راہیں بدل جاتی ہیں. ہم کوشش کریں, ہم محنت کریں, ماں بچوں پہ محنت کرے, باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو بیٹھ کر سمجھائے کہ بیٹا تمہارے حیا اور پردے کا پہرا رہنا چاہیے اور تمہیں کبھی بھی جو ہے وہ بے پردگی کی طرف نہیں بڑھنا ہے. جب ہم اس پر کوشش کریں گے, محنت کریں گے, قرآن سے جوڑیں گے اولاد کو. ہمارے اسلام کا یہی طرز زندگی, انگلی پکڑ کر جو ہے وہ اپنی اولادوں کو مسلموں کا راہی بنائے. بابا فرید کی کہانی کون بھول سکتا ہے؟ جب نماز کے دن قریب آ گئے تو ماں نے کتنے خوبصورت انداز سے کہا, بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو پھر شکر کی پڑیا دے. کیونکہ بیٹے کو شکر پسند تھی اور ماں کو نماز پسند تھی. بیٹے کو شکر پسند تھی اور ماں کو نماز پسند تھی. ماں نے شکر اور نماز کو جوڑ دیا. بیٹے کو شکر آج بھی پسند ہے, کاش کہ ماں کو نماز پسند ہو جائے. لیکن ماں کو یہ پسند ہے کہ اس کے فزکس میں بھی پورے نمبر آئیں, اس کے کیمسٹری میں بھی آئیں, اس کے ریاضی میں بھی پورے نمبر آئیں. تو ماں پھر شکر کے ساتھ آدھے ریاضی جوڑتی تو پتر کو ریاضی آتی ہے نا. ماں شکر کے ساتھ فزکس جوڑتی ہے تو بیٹا لا کے دکھاتا ہے, ماں دیکھو 10 میں سے 10 نمبر آئے. ماں کہتی ہے تو یہ کر کے دکھائے گا, میں تجھے فلاں چیز منگوا کے دوں گی, تجھے فلاں چیز منگوا کے دوں گی, میں تجھے موبائل پہ گیم کھیلنے کے لیے دوں گی. ماں اسکول کے ٹیسٹ کے ساتھ وہ شکر اور وہ چاکلیٹ جوڑتی ہے تو نتیجہ آ جاتا ہے. بیٹے کو تو آج بھی شکر کا لالچ ہے, کاش کہ ماں کو بھی آج نماز سے لالچ بن جائے. ماں کے سینے میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر نتیجہ آ سکتا ہے. کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے رب اس کو خود شکر عطا کرتا ہے. بیٹے نے وضو کرنے کے لیے جانا تو ماں نے چپکے سے مصلے کے نیچے شکر کی پوڑیاں. بیٹا جیسے نماز سے فارغ ہوتا دیکھتا تو شکر کی پوڑیاں دیتا. بیٹا خوش تھا کہ مجھے بغیر مانگے اب شکر مل جاتا. اور ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے کسی بہانے سے فطر وقت سے پہلے نمازی بن گیا. ایک دن ماں کسی کام سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو. دل دھڑکتا رہا کہ مالک پتہ نہیں آج کیا بنے گا, آج تو میں نے شکر نہیں رکھی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو اگر آج شکر نہ ملی تو میرے فرید کا دل ٹوٹ نہ جائے اور کہیں وہ نماز سے دور نہ ہو. ماں دعائیں مانگتی رہی, مالک میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, میں وقت سے پہلے اپنے بیٹے کو تیری دہلیز کا نمازی بنانا چاہتا. ماں دعائیں کرتی رہی, مالک میرے آج لاج رکھ لینا. جیسے گھر واپس پلٹی تو آتے پہلا سوال کیا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی, لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شرکت نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی. تو کہا بیٹا لیکن, کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا. ماں شکر بھی کسی اور طرح کی تھی, ماں آج نماز کا سجدہ بھی کسی اور طرح کی. کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر نہیں بنا کے دیا. آج کی ماں بھی کوشش کرے تو امید رکھے آج بھی فرید کا رب عطا کرتا ہے. آج بھی فرید کا رب بچوں کے دلوں میں خوف خدا خود ڈال دیتا ہے. آج بھی فرید کا رب راہوں پہ محبتیں بانٹ دیتا ہے. کوئی آئے تو صحیح, کوشش تو کی جائے. امید کا چراغ جلا کے رکھو, امید کا چراغ نہ بجھنے دو, اور ہم سے کوشش اور امید کا ہی صلہ دیا جائے گا. ہم کوشش کرتے رہیں, ہم محنت کرتے رہیں. میرے اساتذہ مکرم فرمایا کرتے بیٹا دوستی یہ نہیں کہ تم دوست کا بازو پکڑ کر کبھی پاگلوں کی طرح پارکوں میں گھومتے ہو, کبھی کالجوں کے چکر لگاتے ہو. حقیقت میں دوستی تو یہ ہے میرا دوست اور وہ جہنم میں چلا جائے. نہیں ایسے نہیں کبھی ہوگا. میں جس کا ہاتھ پکڑوں گا اس کو رب اور رسول کی راہوں پہ لے کر آؤں گا. یہ تڑپ جگاؤ جوانوں, یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی. ہمیں کہا گیا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. اللہ اکبر, یار دیکھو تو صحیح, مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امہ, تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو. اس منصب کی وجہ سے تم کے بہترین بنے ہو. تو میں آپ اس پہ محنت کریں, کوشش کریں, انگلی پکڑ کر اپنے آپ کو سب سے پہلے
پھر اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو تلقین کرو اور محبت کے لہجے میں، کسی کی تحقیر نہ کرو. اگر ابھی تک کوئی دہلیز مالک پہ نہیں پہنچا تو جب تک اس کی سانس نہ ٹوٹے اس کے لیے خیر کی راہ کے مسافر رہو، اس کے لیے دعا کرتے رہو، اس کے لیے امید کا چراغ جلائے رہو. اللہ یہ تڑپ میرے اور آپ کے سینے میں ہمیشہ رہنی چاہیے. میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک یہودی کا جنازہ اٹھا اور وہ کافر شخص تھا. جب آنسو حضور اسلام نے جنازہ دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ. کسی نے کہا حضور کافر ہے، کہا اس لیے تو آنسو آئے. کاش کہ یہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھے. یہ تڑپ آخری لمحے تک ہمارے دل میں رہنی چاہیے. خود نمازی بن کے دوسروں سے نفرت کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اگر تمہیں رب نے سجدہ دیا ہے، کوشش کرو میرا دوست وہ بھی نماز کی طرف آئے، میری بہن بھی نمازی بنے گی، میرا بھائی بھی نمازی بنے گا، میرا بیٹا بھی نمازی بنے گا، میری اولاد بھی نمازی بنے گی. اس پہ ہم توجہ کریں گے. ہمارا کام ہے یار کوشش کرنا، ہمارا کام ہے اذان دینا، ہمارا کام ہے کہتے رہنا اور محبت کے لہجے میں تنہائی میں کہو. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو تم نے مجمع میں محفل میں نصیحت کی اس کو تم نے بگاڑ دیا، جس کو تم نے تنہائی میں نصیحت کی اس کو تم نے سنبھال لیا. نصیحت تنہائی میں رہے، خلوت میں کسی کے پاس چلے جاؤ، بھائی کے پاس چلے جاؤ، بیٹے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، کبھی ماں کے پاؤں پکڑ لو، تنہائی میں کہو ماں میں تیرے ہر بات مانتا ہوں، لیکن ماں ایک سجدہ نماز کا میں تیرے سے مانگوں گا. یہ جب ہم سوچیں گے کریں گے، ماں بیٹے سے کہے، بھائی بہن سے کہے، بہن بھائی سے کہے، کتنا خوبصورت. میں کہتا ہوں آج گھر میں جا کے اگر ہم میٹنگ بٹھا لیں، ہم نے کوئی پلاٹ لینا ہو، شادی بیاہ کی تقاریب آ جائے، کسی کے ہاں شادی آ جائے تو ہم سب بیٹھتے ہیں نا یار یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں سب نے بیٹھنا ہے، ہر کوئی رائے دے، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے اس کو مینج کر لیں. یار ہم ہر موقع پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر موضوع پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا نہیں بھی لگتا تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، مسئلہ حل کرنا ہے، اس کو بٹھا لو. یار اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں صبح کے وقت کوئی بھی نہیں اٹھتا ہے. جس وقت کے حشرات الارض اپنی بلوں سے منہ نکال کے اپنے رب کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں، جس وقت گھر کے صحن میں اگے ہوئے درخت پہ چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہے ہوتے ہیں، اور حضرت انسان لمبی تان کی سو رہے ہیں. 1 گھنٹے کے بعد کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی نوکری پہ جا رہا ہے، پورا شہر جا گیا. کہتے جی نیند نہیں پوری ہوتی، 10 گھنٹے کی رات ہے آج تو. 6:30 پونے 7 تک فجر کا ٹائم، 7:30 بھی تو اٹھنا ہے، کیوں نہ ہم 6:30 اٹھ کے مسجد میں پہنچ جائیں. ہم جو ہے وہ کوشش کریں، ہم آج محنت کریں، ماں محنت کرے، باپ محنت کرے، ہر شخص اس ذمہ داری کو قبول کرے اور 5 گانا نماز کو شعار زندگی بنا لیجئے. اور یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنی اولادوں کو دے سکتے ہیں. ہم نصیحت کرتے ہیں نا بیٹا میرے مرنے کے بعد پھول اچھے کروانا، چہلم اچھا کرنا، کوئی برادری کا بندہ بھوکا نہ جائے. برکت کی بات ہے کھانا کھلانا، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں یار جتنی ہم ٹینشن کھانا کھلانے کی لے رہے ہیں، کاش ہم اس سے ویسے تو آدھی بھی لے لیں تو بڑی بات ہے، لیکن میں آدھی نہیں تقاضا کرتا، کاش اس سے 2 گنا ٹینشن ہم اس بات کی لیں کہ ہمارے بچے بے نمازی نہیں رہیں گے. ہم کوشش کریں، محنت کریں، توجہ دیں. جب ہماری زبان بہن کو کہہ رہی ہو، جب ہمارا جو ہے وہ لہجہ بھائی سے مخاطب ہو، جب ہم باپ اور بیٹی سے بات کر رہے ہوں کہ ہماری بہنیں نمازی بن جائیں، ہمارے بھائی مصلے بچھا لیں، تو ہماری زبان صرف ان سے بات کر رہی ہو، دل ہمارا مالک کی دہلیز سے خیرات ہدایت مانگ رہا ہو کہ مالک ان کے دلوں میں اتار دے، میری بات میں اثر کی شرینے ڈال دے. ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں اور محبت کے ساتھ مصلے بچھانے کا مزاج دیں. اگر آپ کی اولاد نمازی ہے تو آپ کو مبارک ہو. میں کہتا ہوں اگر آپ کی ساری اولاد، مبارک اس شخص کو جس کی اولاد نمازی ہے، سبحان اللہ، اس کی قبر میں تو یاد اصال ثواب کا رش لگا ہو. کبھی فرشتے کہیں گے بھی تیرے بیٹے نے فجر کا مصلی بچھایا تھا، یہ اس کی برکت پہنچ رہی. آج تیری بیٹی تہجد کے وقت محمد پہ درود پڑھ رہی تھی، یہ اس کی برکت پہنچ رہی. یہ وہ عمل ہے جس پر میں اور آپ محنت کریں. دوسری بات علماء نے کہ ماں باپ فوت ہو جائے، ایک تو نماز 5 گانا، دوسرا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی امام الخالہ کے ساتھ، باپ فوت ہو گیا چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے، اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور تیسری بات لکھی ہے علماء نے کہ ماں باپ فوت ہو جائے تو 2 نیکی کے کام وہ دنیا میں کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے.
کسی غریب کی مدد کرتے تھے، کسی یتیم کی فیس دیتے تھے، کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی ہاسپٹل کو فنڈ دیتے تھے، تو وہ تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، نیکی در نیکی کرتے چلے جانا چاہیے۔ صاحب وہ کام ہے جن سے ماں باپ کی روحیں خوش ہوتی ہیں۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ جن کے ناراض سے ان سے کہنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر ہم ان کو راضی کر لیں، کل کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ ایک بار فاتحہ شریف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے سارے